کامران بھائی نے ابھی کہا کہ میں لیڈر ہوں، تو میں اپنے آپ کو کوئی لیڈر نہیں سمجھتا، آپ لوگوں کا ہی دوست ہوں، بھائی ہوں، تو انشاءاللہ اسی طرح ہی آگے پارٹی کو بھی لے کے چلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدم برداشت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ اگر آپ اس کی رائے سے اختلاف کریں تو وہ آپ کا مخالف ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں تھا، دو مختلف جماعتوں کے لوگ بھی شام کو مل بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، کھانا اکٹھے کھاتے تھے، لیکن ہم نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آگے آنے والی پاکستان کی باغ دوڑ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس چیز کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے، دوسرے کی رائے سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، چاہے وہ مثبت تنقید بھی ہو تو اس کو اپنے اوپر ضرور لاگو کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل جو سامنے آپ سب بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے آگے لے کے چلنا ہے اس کو۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شاید زندگی کے اندر ان کا کوئی ایمبیشن نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، سب کو عادت ہے کہ بس دن چگنی رات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میرا ایسا کام ہو جائے کہ معاملات میرے آسان ہو جائیں، محنت کے بغیر کچھ ملتا نہیں۔ میں ابھی جاپان گیا ہوا تھا، وہاں پہ میں نے خاص طور پہ ان سے ریکویسٹ کی کہ جی میں آپ کا جو یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ اب دیکھیں ہمارے پاس آلموسٹ سب کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی، تو اس لیے آپ کم از کم کچھ ایسا ہنر سیکھ لیں۔ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہاں پہ اس ٹائم پہ یورپ کے اندر، سعودی عرب کے اندر اتنی ڈیمانڈ ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بھی، کہ اسکلڈ ورکر جو ہے وہ ہو ہمارے پاس۔ ہمارے پاس بہت سارے MBA، بہت سارے لوگوں نے BSc کی ہوئی ہے، لیکن نوکریوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا، کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ دل سے کریں، لگن سے کریں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے۔ یہ ضرور حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ آگے نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کرے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا، اور بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، یہاں بالکل ہی امید کھو بیٹھے ہیں۔ بہت سارے نوجوان میں دیکھتا ہوں اب امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم کہیں باہر چلے جائیں تاکہ ہمارا مستقبل سنور جائے۔ اگر آپ نے باہر بھی جانا ہے تو آپ کو یہ کشتی کے اندر بیٹھ کے گریس کے تھرو یا ٹرکی کے تھرو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف 6-8 مہینے کوئی بھی ہنر ایسا سیکھ لیں کہ جو آپ کی قابلیت بن جائے، اور آپ نارمل فلائٹ کے اوپر جہاز میں بیٹھ کے باہر جائیں۔ بہت ساری میں سعودی عرب والوں سے بھی ملا، انہوں نے کہا جی ہمیں 2.5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ لوگ کون ہوں جن کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو اور سرٹیفائڈ ہو۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا، اور اب جو SIFC بنی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، ہمارے حکومت کے آخری 2 مہینوں میں اس کا قیام ہوا، اور میں نے دن رات ان کے ساتھ کام کیا اس کے اوپر۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے ایک سنہری باب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے اگلے کچھ مہینوں میں ایگریکلچر کے اندر، IT کے اندر، مائننگ کے اندر بہت سارے ایسے مواقع ملیں گے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ اپنے ہنر کا جو ہے وہ وہاں پہ استعمال کیا جا سکے، اور ان کو وہاں پہ نوکریاں مل سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ سب نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور آپ نے اس بے راہ روی کا شکار نہیں ہونا، وہ ہے آپ کا اخلاق۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے جو نوجوان ہیں وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں، جس محفل میں بیٹھے ہوں، جب وہ گفتگو کریں تو لوگوں کو مختلف نظر آئیں، وہ اس طرح سے نہ ہوں جس طرح کے باقی جماعتوں کے لوگ ہیں کہ ابھی 2 الفاظ بولے نہیں تو گالم گلوچ شروع کر دی، بد زبانی شروع کر دی۔ تو اخلاق جو ہے وہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اور اپنے ذہن کا استعمال کرنا، نہ کہ سوشل میڈیا یا کہیں سے کوئی خبر سنی تو جذباتی ہو گئے، طیش میں آ گئے۔ اپنے اندر تحمل لے کے آئیں، پھر ہی آپ زندگی میں آگے جا سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ
کامران بھائی سے بھی یہی بات کروں گا کہ ہماری جو جماعت کے نوجوان ہیں وہ ڈسٹنگوش نظر آئیں، وہ جہاں سے گزریں، جس سے گفتگو کریں، میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، جہاں بیٹھے ہوں پتہ چلے کہ جی یہ کسی ایسی جماعت سے ہیں کہ جو نہ صرف ان کے مستقبل کی فکر کرتی ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور اپنی جماعت کو اور مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ نے 1-1.5 سال کا موقع دیا اس حکومت میں کابینہ کے اندر وزارت کا، تو ہماری جو وزارت تھی وہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ تھی. اور جب حکومت ہماری آئی، آپ کو پتہ ہی ہے جو معاشی حالات تھے، کوئی بھی انویسٹر پاکستان آنے کو تیار نہیں تھا، اور جو یہاں پہ موجود تھے وہ بھی بہت مشکل اور پریشانی میں تھے. تو ہم نے اس 1-1.5 سال میں جو یہاں پہ موجود تھے، ایک تو ان کی مشکلات کو آسان کیا، اور میں نے اس بات کو بار بار کابینہ کے اندر بھی، وزیر اعظم کے سامنے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ہمارا فوکس باہر کے انویسٹر میں بعد میں ہونا چاہیے، جو ہمارے ملک کے اندر موجود لوگ ہیں ان کو مواقع پہلے دینے چاہیے. اس لیے اب SIFC کے اندر بھی ایگریکلچر یا کوئی بھی اور شعبہ ہو، اس میں پاکستانی کمپنیوں کو بھی وہی مواقع ملیں گے جو باہر کی کمپنیوں کو ملیں انشاءاللہ. ہم یہی کرتے ہیں کہ کوئی باہر سے آ جائے تو اس کو تو سر پہ بٹھا لیتے ہیں، اور جو ہمارا اپنا ایک انویسٹر ہے وہ در بدر ایک دفتر دوسرے دفتر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بھی فیسیلیٹیشن ہوگی یہ نہ صرف بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے بلکہ ہمارے یہاں موجود پاکستانیوں کے لیے بھی سیم طرح کے مواقع انشاءاللہ موجود ہوں گے. اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے کہ جو بھی 1-1.5 سال کا وقت گزرا حکومت میں، کوئی بھی الزام نہیں لگا، کوئی بھی اسکینڈل نہیں بنا. بہت ہی محتاط ہو کے چلے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کل کو گلہ کرے آپ لوگوں سے یا میرے والد صاحب سے کہ جی آپ کے بیٹے کو وزارت ملی تو اس نے یہ کام صحیح نہیں کیا یا وہ کام صحیح نہیں کیا. تو الحمدللہ اسی لیے ہم کسی بھی فورم پہ بیٹھ جائیں تو کھل کے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ کوئی ہم نے ایسا کام نہیں کیا، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ہے کہ جی ہم کوئی ٹھیکوں کے اندر انوالو ہوں یا کوئی کمیشنوں کے اندر انوالو ہوں، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا وہ کام کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں سیاست کا معیار بدل گیا، آج کل وہی لوگ کامیاب ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اصولوں پہ قائم رہنا ہے، چاہے اس سے ہمیں نقصان ہو یا فائدہ ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم نے جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، آپ لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچانی. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہمارا نصب العین ہے، اور انشاءاللہ اسی کو لے کے آگے چلیں گے. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں جی ایک چیز جو کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے تو میں نہیں سمجھتا اس کو صدر صاحب کو اس کو جھٹلانا چاہیے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی قانون کے اندر موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا اگر انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے، پہلے تو وہ اس کی وضاحت کر دیں. میں سمجھتا ہوں جی جو ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے اگر وہ کسی کے حق میں نہیں ہے یا آپ نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں یا کام کیے ہیں لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے برعکس کہہ رہا ہے تو فرق صاحب ظاہر ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ان کو احتجاج ہی نہیں کرنا چاہیے ایسی بات پہ، چاہے وہ سپریم ہو یا نہ ہو، لیکن کانسٹیٹیوشن ان سے بھی زیادہ سپریم ہے، اسی کے وہ ماتحت بھی ہیں. میرے خیال میں قومی اسمبلی سے تو پاس ہو گیا تھا جی. جی جی نہیں ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے. نہیں ویٹو کس بات پہ کیا انہوں نے، کوئی وضاحت کی ہے انہوں نے؟ وجہ کوئی وجہ بتائی ہو انہوں نے؟ جی نہیں آپ کو تو پوچھنا چاہیے نا، جس طرح میرے سے پوچھ رہے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے جی وجہ کیا ہوئی، کیوں نہیں کر رہے یا کیوں آپ کو اعتراض ہے اس بات پہ؟ اچھا جی نہیں انہوں نے مشاورت تو کی تھی جی،
سب سے کی ہم نے جی مشاورت. کس نے کہا جی؟ نہیں انہوں نے کی تھی، چوہے شجاعت صاحب سے مشاورت کی تھی، اور زیادہ تر دیگر جماعتوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جی وزیر اعظم کی ثوابدید کے اوپر ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن بات ضرور ہوئی تھی. جی بالکل، میرا خیال ہے اس میں مشاورت شامل تھی سب کی. میں سمجھ الیکشن کا آپ پوچھ رہے ہیں جی، میں دیکھ رہا تھا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں دسمبر تک کا ٹائم چاہیے ڈی لمیٹیشنس کے لیے. جی میرا خیال ہے الیکشن کمیشن جی میرا خیال ہے ڈی لمیٹیشن کا انہوں نے کہا ہے کہ 15 دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ. جی نہیں میرے خیال میں الیکشن ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ہر سیاسی جماعت کا یہی موقف ہے، اور ہمارا بھی ہے. نہیں میرے خیال میں اس کا کوئی منطق ہونی چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے. اگر نہیں ہو رہے تو اس کی کوئی وجہ سامنے آنی چاہیے، کوئی غیر ضروری طور پہ نہیں ان کو پرلونگ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ مزید بے یقینی پھیلے گی. بھائی انشاءاللہ جی الیکشن کا اسکیجول کو سمجھ آئے تو پھر ہی کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں نا پہلے بھی انہوں نے ٹکٹیں بانٹیں جن جماعتوں نے، بعد میں جماعتوں کے اندر ہی لڑائی شروع ہو گئی. تو ہم نہیں چاہتے کہ اتنا پہلے کر دیا جائے کہ وہ آپس میں ہی لڑتے رہیں سارے. آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ ہم ان کو منانے گئے تھے؟ ہم بس ان سے ملاقات کرنے گئے تھے، ان کی طبیعت ان کا حال پوچھنے گئے تھے. بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جب انہوں نے مجھے آفر کی یہ وزارت اس معاملے کے بعد تو میں نے انکار کر دیا تھا. مجھے کوئی شوق نہیں تھا، اور پھر وہ ہمارے گھر خود آئے کہ جی نہیں آپ نے ہی بننا ہے. میں نے کچھ دوست تھے ان کو کہا کہ جی لوگ یہ کہیں گے کہ جی شاید انہوں نے ساتھ ہی اس لیے دیا ہے پی ڈی ایم کا کہ وزارت کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو وزارت ضرور لینی چاہیے. تو دوستوں کے اصرار پہ میں نے لی. یہاں انصاری صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی ہے کہ مجھے کتنا شوق ہے وزیر بننے کا. ہماری جو آخری ملاقات ہوئی تھی جی وزیر اعظم صاحب سے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی وہ بھی چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا آپس میں ضرور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، جہاں جہاں پہ بھی سیٹ وائز ہمیں بیٹھ کے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. ان کی بھی یہی خواہش ہے. جی بالکل بالکل، کیوں نہیں؟ اگر کسی جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو بالکل، کیوں آپ نے 4 وے لڑائی لڑنی ہے؟ بہتر ہے اگر 2 جماعتوں کے درمیان میں مقابلہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. میرا خیال ہے جی پی ٹی آئی کے ہی ہوگا زیادہ تر. یہ تو ابھی گئے نا جی، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات اللہ تعالیٰ بہتر کرے، وہ بھی میدان میں ہوں گے ان شاء اللہ. بہت شکریہ.